الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی علیک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ درس قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، پارہ نمبر 5 ہے سورہ نساء کی آیت مبارکہ 60 نمبر تلاوت کرنے کی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے یعنی کہ پہلے کتابیں نازل ہوئیں انہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، ایمان آپ پر لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حاکم جو ہے وہ طاغوت کو، شیطان کو بناتے ہیں اپنے فیصلوں میں منصف۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور جو انہیں حکم دیے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو انہیں دور کی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک یہودی کا ایک منافق کلمہ گو کے ساتھ، جو کلمے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے ساتھ کچھ جھگڑا ہوا، تنازع ہوا۔ یہودی نے کہا اس کا فیصلہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چل کے کرواتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کلمہ گو منافق تھا، ظاہری اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب تھا، نافرمان تھا، صاحب ایمان نہ تھا، کلمے کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، أَنَّهُمْ آمَنُوا، کہ وہ ایمان لایا حالانکہ وہ مومن نہیں تھا۔ تو بشر یہودی تھا لیکن یہ منافق ظاہری طور پر کلمہ گو تھا۔ یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لے کر چلتے ہیں، لیکن وہ جو منافق تھا وہ یہ جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عین انصاف کے مطابق اور حقیقت کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اصل میں وہ جھوٹا تھا، تو اس کو پتا تھا فیصلہ یقیناً میرے خلاف ہوگا، لہٰذا اس نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس نہیں بلکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس یہ فیصلہ لے کر جاؤں گا۔ جو یہودی تھا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر جاتا ہے، توجہ فرمائیں۔ اور جو مسلمان ڈکلیئر کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں حضور کے پاس نہیں جاؤں گا، معاذ اللہ، میں تو کعب بن اشرف یہودی کے پاس جاؤں گا۔
گویا کہ یہودی حضور کے پاس جانا چاہتا ہے اور کلمے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا وہ یہ کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتا ہے، جس کو قرآن نے کہا الی الطاغوت، کہ شیطان کی طرف وہ جاتا ہے۔ اس کو یہ پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اور کعب بن اشرف جو یہودی ہے، یہودیوں کا بڑا سردار ہے، وہ رشوت خور ہے، اس کو رشوت دے دلا کر فیصلہ میں اپنے حق میں کرا لوں گا، اور یہودی یہ جانتا تھا کہ میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتا، لہٰذا یہودی کے مجبور کرنے پر وہ بارگاہ رسالت میں چاروں ناچار آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فیصلہ یہودی کے حق میں عین اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ یہودی کے حق میں جب فیصلہ ہو جاتا ہے، بارگاہ رسالت سے جب چلتے ہیں، وہ منافق، وہ کلمے کا صرف تقاضا کرنے والا، صرف حلق کے اوپر سے زبان کی نوک سے کلمہ پڑھنے والا، اسے کہتا ہے میں یہ فیصلہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں مانتا، میں تو یہ فیصلہ حضرت عمر سے کرواؤں گا۔ یہودی مجبور ہو جاتا ہے، دونوں سیدنا عمر بن خطاب مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، عرض کیا جاتا ہے کہ ہم آپ سے اپنے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اپنے جھگڑے کا۔ یہودی کہتا ہے اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا سن لے کہ یہ فیصلہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے میرے حق میں ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی میں اس کا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اندر جا کے تلوار لی، اور تلوار لیا کر دروازے پر آ کر اس منافق کلمہ گو کا، اسلام کا دعویٰ کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ عمر جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں اور جن سے شیطان بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔